اس وقت ان 12 میں سے ایک نے، جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، سردار کاہنوں کے پاس جا کر کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کرا دوں تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے اسے 30 روپے تول کر دے دیے، اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ مسیح کی شانتی اور اطمینان آپ کے دلوں میں ٹھہرا رہے۔ آج ہم روشنی ڈالنے جا رہے ہیں مسیح یسوع کے فضل اور سچائی کے روح سے اور روح القدس کی مدد سے، جنہوں نے خدا کی قدرت یعنی مسیح کے نام کو، مسیح کے کام کو اور مسیح کے کلام کو سنسارک چیزوں کے ساتھ، خاص کر پیسے کے ساتھ تولا ہوا ہے اور تولا جا رہا ہے۔ ایک تھا جس نے خدا کی قدرت اور حکمت کو 30 روپے میں بیچا یعنی پکڑوایا۔ اس نے یہ شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کی نسبت کہا، کیونکہ یہی جو ان 12 میں سے تھا اسے پکڑوانے کو تھا، اور آج بھی شمعون اسکریوتی کی سنتان اور یہودا اسکریوتی کے بھائی اس موجودہ جہان میں خدا کی قدرت کو بیچ رہے ہیں، یعنی مسیح یسوع کے نام کو، مسیح یسوع کے کام کو اور کلام کو۔ آج بھی کچھ لوگ موجودہ جہان میں ہیں جن کے اندر یہودا اسکریوتی کی روح کام کر رہی ہے، جو کلیسیا جو ہے وہ مسیح کا بدن ہے۔ جو کلیسیا ہے، مسیح میں ایمان رکھنے والے لوگ جو روح القدس کے ہیں، جو روح القدس سے ہے، کلیسیا جو ہے وہ مسیح کا بدن ہے۔ اور جب کفرنہوم میں آئے تو نیم مسکال لینے والوں نے پترس کے پاس آ کر کہا، کیا تمہارا استاد نیم مسکال نہیں دیتا؟ اس نے کہا، ہاں دیتا ہے۔ اور جب وہ استاد یعنی یسوع مسیح وہ گھر میں آیا تو یسوع نے اس کے بولنے سے پہلے ہی کہا، اے شمعون یعنی پترس، تو کیا سمجھتا ہے دنیا کے بادشاہ کن سے محصول یا جزیہ لیتے ہیں؟ اپنے بیٹوں سے یا غیروں سے؟ جب اس نے کہا کہ غیروں سے، تو یسوع نے اس سے کہا، پس بیٹے بری ہوئے۔ اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، بیٹے کی روح کی معرفت، جسے اس نے ساری چیزوں کا وارث ٹھہرایا، اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی یعنی یہ پورا جہان پیدا کیے، زمین و آسمان، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو بیٹے جو ہیں وہ آزاد ہیں مسکل دینے سے، ہدیہ دینے سے، کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لپالک ہونے کی روح ملی ہے، جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں یعنی وارث ہیں یعنی بیٹے ہیں۔ تو بیٹے جو ہیں وہ مسکل دین سے آزاد ہیں، ہدیہ دینے سے آزاد ہیں، کیونکہ ان کا ہدیہ ایک ہی ہے جو بیٹے ہیں، وہ ہے یسوع مسیح۔ اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ پہلے دکھ اٹھائیں پھر جلال پائیں۔ اب اے بھائیو، میں تم سے التماس کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، ونتی کرتا ہوں کہ جو لوگ اس تعلیم کے برخلاف جو تم نے پائی، پھوٹ پڑنے اور ٹھوکر کھانے کے باعث ہیں، ان کو تار لیا کرو اور ان سے کنارہ کیا کرو، کیونکہ ایسے لوگ ہمارے خداوند مسیح کی نہیں بلکہ اپنے پیٹ کی، مسیح کی نہیں، روح القدس کی نہیں، اپنے پیٹ کی خدمت کرتے ہیں، اور چکنی چوپڑی باتوں سے سادہ دلوں کو جو کچھ نہیں جانتا، سادہ دلوں کو بہکاتے ہیں۔ اور یہاں تو مرنے والے آدمی دہاقی
यानी दशमांश दसवांद लेते हैं, मगर वहां वो ही लेता है जिसके हक में गवाही दी जाती है कि जिंदा है। तो जिंदा कौन है? यीशु मसीह। और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो, बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्जी पूरी करो। जो रुपए से प्रीति रखता है, मोहब्बत रखता है, प्यार रखता है, वह रुपए से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से, यह भी व्यर्थ है। क्योंकि बहुतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बड़ा किया है, और अब भी रो रो के कहता हूं कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है, उनका खुदा पेट है, क्योंकि वो पेट के लिए सादा दिलों को, क्योंकि उनका खुदा पेट है, सादा ऐशो इशरत के लिए वो अपने पेट के खुदा के लिए चिकनी चोपड़ी बातों से सादा दिलों को फंसाते हैं, क्योंकि उनका खुदा पेट है, ऐशो आराम है। वो अपनी शर्म की बातों पर फक्र करते हैं और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। मगर हमारा वतन आसमान पर है, और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक, जिससे सब चीजें अपने ताबी कर सकता है, हमारी पश्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि कोई अच्छा दरख्त नहीं जो बुरा फल लाए, और ना कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हो या यूनानी, तो यहूदी निशान चाहते हैं, यानी कि जो लोग चमत्कार पर, मिरेकल पर विश्वास करते हैं, और यूनानी हिकमत चाहते हैं, यानी जो लोग ज्ञान तलाश करते हैं। तो वो यूनानी मेंटालिटी को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो यूनानी सोच से हैं। जो यहूदी है, यानी जो चमत्कारों पर विश्वास करते हैं, वो यहूदी मेंटालिटी से हैं। तो यहूदी हो या यूनानी, यानी कि चाहे चमत्कार पर विश्वास करने वाले हों या फिर ज्ञान के लुभाने वाली बातें सुनने के, तो मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। मसीह खुदा की कुदरत और हिकमत है। फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर बीमारियों को दूर करने के लिए कुदरत और इख्तियार बख्शा, और उन्हें खुदा की बादशाहत की मनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा, और उनसे कहा कि राह के लिए कुछ ना लेना, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, तो ना रुपए। तो अब बेटे का काम है। इस वक्त रसूलों का काम भी वो अपने वक्त पर आए, और उन्होंने किया रूहुल कुद्स की मदद से और मसीह यीशु के फजल से। लेकिन अब बेटे का काम है, बेटा काम कर रहा है। जब शमौन ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूहुल कुद्स दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लेकर कहा कि मुझे भी ये इख्तियार दो कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो रूहुल कुद्स पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ गर्त हों, इसलिए कि तूने खुदा की बख्शिश को रुपए से हासिल करने का ख्याल किया, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले फजल ही से नजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। रूहुल कुद्स खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, कि ताकि कोई फकर ना करे, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फकर करे वो खुदावंद पर फकर करे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई। क्योंकि सोना चांदी रुपया पैसा संसार की जमीनी चीजें हमको खलासी नहीं बख्श सकती,
نجات نہیں بخش سکتی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمتی خون سے۔ اس کا علم تو بینائے عالم کے پیشتر سے تھا۔ بینا، یہ عالم، بینا کا مطلب ہوتا ہے جو دکھائی دے رہا ہے، جو دکھائی دے رہا ہے آپ کو، زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، پیڑ پودے، all of nature، پورا یونیورس، بینا عالم، ٹھیک ہے، جو آپ کو بینا یعنی آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، بینا عالم کے پیشتر سے تھا، مگر ظہور آخر زمانے میں تمہاری خاطر ہوا کہ اس کے وسیلے سے خدا پر ایمان لائے ہو، جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا، تاکہ تمہارا ایمان، وشواس، فیت اور امید، آس خدا پر ہو۔ کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز یعنی دھرمی ایمان سے جیتا رہے گا، وشواس سے جیتا رہے گا۔ وشواس سننے سے آتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے آتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں یا کیا پئیں، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹھڑیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو۔ جنگلی سوسن کے درخت ہیں، اور یہ ایک درختوں کی نسل ہے جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں۔ تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان جو داؤد کا بیٹا تھا، سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند پوشاک پہنے ہوئے نہ تھا، جنگلی شوشن کے جو درخت ہیں ان کی مانند۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اتقادو یعنی کمزور وشواس والو، تم کو کیوں نہ پہنا دے گا؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں جو مسیح پر ایمان نہیں لاتی، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہت اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ پس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے، کیونکہ روپے کی محبت ہر قسم کی برائی کی ایک جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا۔ مگر اے مرد خدا، تو ان باتوں سے بھاگ اور راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر اور حلم کا طالب ہو۔ ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا، اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ اور اگر بہت سے گواہ جو بائبل کے گواہ ہیں، سنسارک اور باہر گواہ نہیں، جو روح اور سچائی سے معمور گواہ ہیں، جن کی گواہی کلام حق دیتا ہے، جن کی گواہی کتاب مقدس میں کلام حق میں درج ہے۔ اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا، یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ کہنے کا مطلب کہ ایک جان کی قیمت ساری دنیا کی قیمت کے برابر ہے، اور جان خون میں ہوتی ہے، کیونکہ خون ہی تو جان ہے۔ تم قیمت سے خریدے گئے ہو، آدمیوں کے غلام نہ بنو
क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। क्योंकि मुमकिन नहीं कि कोई भी संसारिक शारीरिक चीज हमारे गुनाहों को माफ करे, चाहे वो पैसा हो या वो कोई भी सोना चांदी, कोई भी कीमती से कीमती चीज क्यों ना हो, तो वो हमें पाक नहीं कर सकती, हमारे गुनाहों को धो नहीं सकती, माफ नहीं कर सकती, हटा नहीं सकती। तो एक ही है, यानी यीशु मसीह का खून, लहू। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। नबियों के सहीफों में यह लिखा है कि वो सब खुदा की तरफ से तालीम पाए हुए होंगे। जिस किसी ने बाप से सुना और सीखा है वही मेरे पास आता है। बाप से सुना, और ईमान सुनने से आता है, और सुना मसीह के कलाम से, वही मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने बाप को देखा, क्योंकि बाप को किसी ने नहीं देखा, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, बाप की तरफ से कौन है? बेटा, यानी बेटे की रूह, कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। कि खुदा के उस गल्ले की गल्लाबानी करो जो तुम में है, लाचारी से निगाहबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक खुशी से, और नजायज नफा के लिए नहीं, नजायज नफा के लिए खुदा के गले की गल्लाबानी ना करो, बल्कि दिली शौक से, दिली शौक से। और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द है उन पर हुकूमत ना जताओ, उनके हाकिम ना बनो, हुक्मरान ना बनो, बल्कि गले के लिए नमूना बनो। मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।